سعودی مسلح افواج کے سربراہ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ وزیر اعظم کا دو طرفہ دفاعی تعاون مزید گہرا کرنے کا عزم۔ اقتصادی اور سیکیورٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور۔ سعودی چیف آف جنرل اسٹاف کا GHQ کا دورہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اسٹریٹجک فوجی تعاون پر گفتگو۔ ملاقات میں دفاعی اشتراک، سیکیورٹی تعاون اور انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو بڑھانے پر زور۔ پشاور FC ہیڈ کوارٹرز میں دہشت گرد حملہ ناکام، تینوں خودکش حملہ آور مارے گئے۔ ایک حملہ آور نے ہیڈ کوارٹرز کے مرکزی گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑایا، 3 اہلکار شہید، 11 زخمی ہوئے۔ 2 حملہ آور سائیڈ گیٹ سے ہیڈ کوارٹرز میں گھس گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو مرکزی دروازے کے قریب جہنم واصل کر دیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں ہلاک تینوں دہشت گرد افغان تھے۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا FC ہیڈ کوارٹرز میں شہداء کو سلامی پیش کی گئی۔ نواز شریف کی ضمنی الیکشن میں کامیابی پر لیگی امیدواروں کو مبارکباد۔ کہا شہباز شریف اور مریم نواز کی محنت ملک کو صحیح راہ پر واپس لا رہی ہے۔ عوام نے تشدد، انتشار، تخریبی سیاست مسترد کر دی۔ ضمنی انتخابات میں قومی اسمبلی کی تمام 6 نشستوں پر نون لیگ کا کلین سویپ۔ نون لیگ کا ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے PP پر انحصار ختم۔ نون لیگ 132 نشستوں کے ساتھ ایوان کی سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ نون لیگ نے ہری پور میں گھس کر مارا، بیانیہ اور قیدی نمبر 804 کو شکست دی۔ آج فیض حمید ہے نہ جتوانے والے جج۔ الیکشن میں مقبولیت کے دعوے زمیں بوس ہو گئے۔ یہ ضمنی الیکشن نہیں، ریفرنڈم تھا۔ اللہ نے تاریخی کامیابی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں 3.5 سال تک حکومت جادو ٹونے پر چلائی جا رہی تھی۔ بدلہ لیا نہ لیں گے، تاریخ کے کوڑے دان میں اٹھا کر پھینکیں گے۔ آئینی مدت مکمل، گلگت بلتستان اسمبلی تحلیل ہو گئی۔ الیکشن کمیشن نے گلگت بلتستان اسمبلی کی تحلیل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا۔ 5 سال کی مقررہ مدت ختم ہونے پر گلگت بلتستان کے تمام مجرا، مشیر اور کوارڈینیٹرز کو بھی نوٹیفائی کیا گیا تھا۔ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد گلگت بلتستان کے نگراں وزیر اعلیٰ مقرر، نوٹیفیکیشن جاری۔ چیئرمین GB کونسل نے مشاورت کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ کا فیصلہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ عہدہ سنبھالنے سے قبل حلف اٹھائیں گے۔ بھارتی وزیر دفاع کے سندھ سے متعلق ریمارکس، پاکستان کی سیاسی قیادت کا شدید رد عمل۔ سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے یا تو راجناتھ کو تاریخ کا علم نہیں، سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ پاکستان کا اٹوٹ انگ اور ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ سندھ کل بھی پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا بھارتی وزیر دفاع کا بیان خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پاکستان ہندو کونسل کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت۔ سرپرست اعلیٰ پاکستان ہندو کونسل ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کا بیان غیر ذمہ دارانہ، اشتعال انگیز اور احمقانہ ہے۔ سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیں فخر ہے۔ اور اہم قوانین کی منظوری کے لیے حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ اجلاس قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی بلایا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور نہ ہونے والے بلز پاس کیے جائیں گے۔ امن خراب کرنے والے ہمارے اور پاکستان کے دشمن ہیں، کسی کو ایسا نہیں کرنے دیں گے، شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ صوبائی حکومت پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کی لیڈی ریڈنگ اسپتال میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ نے FC ہیڈ کوارٹرز حملے میں زخمی اہلکاروں کی عیادت کی، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی۔ صدر زرداری، وزیر اعظم سمیت سیاسی قائدین کی FC ہیڈ کوارٹرز پر فتنہ خوارج کے حملے کی مذمت۔ آصف زرداری نے کہا وطن عزیز سے دہشت گردی کا مکمل خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کی بدولت بڑے نقصان سے بچ گئے۔ ملک کی سالمیت پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے عزائم
خاک میں ملا دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے حملہ ناکام بنانے پر ایف سی اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا، جعلی انسانی حقوق کا راگ الاپنے والوں کے مکروہ چہرے بے نقاب۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی نئی اپڈیٹ نے جعلی نمبرداروں کو پردہ چاک کر دیا۔ افغانستان فتنہ ہندوستان اور پشتون تحفظ موومنٹ غیر ملکی ایجنڈے پر گامزن ہے۔ پاکستان کے خلاف انتشار، نفرت اور تقسیم کو فروغ دینے والے بھارتی اکاؤنٹس بھی آشکار۔ اصلیت چھپانے کے لیے وی پی این کا استعمال۔ فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردہ کے اکاؤنٹس بھی بھارت اور دیگر ملکوں سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ بلوچستان اور کے پی میں انسانی حقوق کا ڈھونگ رچانے والے غیر ملکی اکاؤنٹس نکلے۔ تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ مختلف سیاسی بیانیے بھی بیرون ملک سے چلائے جانے کا انکشاف۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریاض میں سعودی ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سے ملاقات۔ دونوں ممالک کے درمیان سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر گفتگو۔ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف مشترکہ اقدامات پر زور۔ ملاقات میں سعودی وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام اور پاکستان کے سیکریٹری داخلہ اور انسداد منشیات محمد خرم آغا کی بھی شرکت۔ At the global level, the United Nations stands paralyzed while the Security Council has become an instrument of power rather than justice. لاہور میں عالمی اسلامی تحریکوں کی گول میز کانفرنس، 40 سے زائد ملکوں کے مندوبین کی شرکت۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب میں کہا، غزہ میں اقوام متحدہ کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ اسرائیل اور امریکہ کے سامنے عالمی ادارے معذور ہو چکے۔ پاکستان کی چھتری کے نیچے دنیا کے مسائل کے حل کے لیے کوئی پالیسی بنانا ہوگی۔ امت مسلمہ کو بھی بدلتے وقت کے ساتھ اپنا لاہ عمل بنانا ہوگا۔ سابق سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا، بھارت اور اسرائیل دہشت گرد ملک ہیں، تمام مسلم ملکوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ غیر ملکی مندوبین کا کہنا تھا، فلسطین اور کشمیر کے مسائل حل ہونے تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ گرین لائن توسیع منصوبے پر میئر کراچی کے تحفظات دور، کام کا دوبارہ آغاز۔ مرتضی وہاب نے پی آئی ڈی سی ایل اور ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، منصوبہ اگلے سال اکتوبر میں مکمل ہوگا۔ صحافی کو جواب دیا، 140 اے کو تعمیری کاموں سے نفی نہ کریں۔ امین الحق بولے، ہم تو مرتضی وہاب کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں۔ 140 اے پر پالیسی واضح ہے، بلدیاتی نظام اور میئر بااختیار ہونا چاہیے۔ کراچی کی سڑکیں زبوحالی کا شکار ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کا اعتراف۔ کراچی کی سڑکوں گلیوں پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا، بارشوں کے بعد سے سڑکیں تباہ حال ہیں، میگا پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں، ان سے بھی ٹریفک کے مسائل ہیں، پیسوں کا مسئلہ نہیں، چاہتے ہیں معیاری کام کیا جائے۔ ہدایت کی کہ تمام اندرونی گلیوں کی اسکیمیں منظور کر کے تیزی سے کام کروایا جائے، اسٹریٹ لائٹس کی تنصیب اور مرمت کی جائے، جو گلیاں بنائی جائیں وہاں نکاسی آپ کا باقاعدہ نظام بنایا جائے۔ تائیوان چین کا اندرونی مسئلہ ہے، امریکہ مداخلت سے گریز کرے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکی صدر پر واضح کر دیا، دونوں صدور میں ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر شی جن پنگ نے کہا، باہمی تعاون دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے، کشیدگی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا، تائیوان چین کے لیے بے حد اہم ہے۔ ٹرمپ نے اپریل میں دورہ بیجنگ کی دعوت قبول کر لی، چینی صدر کو دورہ امریکہ کی دعوت بھی دے دی۔ روس اور ترکی کے صدور کا ٹیلی فونک رابطہ، یوکرین جنگ روکنے کے لیے امریکی فارمولے پر تبادلہ خیال۔ صدر پیوٹن نے کہا، امریکی تجاویز وہی ہیں جو صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں زیر غور آئے تھے، یہ تجاویز حتمی امن معاہدے کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ صدر اردوان نے کہا، امن عمل میں ہر طرح کی حمایت کرتے ہیں، ترکی دوبارہ روس یوکرین مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے اقتصادی رابطہ کونسل کی تشکیل نو کر دی،
وزیر سرمایہ کاری بورڈ قیصر احمد شیخ کو ECC کا رکن مقرر کر دیا گیا. ECC کے ارکان کی تعداد بڑھ کر 8 ہو گئی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر برقرار. کابینہ ڈویژن نے ECC کی تشکیل نو کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اہم قوانین کی منظوری کے لیے حکومت کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ. اجلاس قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ہی بلایا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور نہ ہونے والے بلز پاس کیے جائیں گے. ججز ٹرانسفر کیس میں وفاقی آئینی عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی انٹرا کورٹ اپیل عدم پیروی پر خارج کر دی. سپریم کورٹ نے ججز کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کو آئینی قرار دیا تھا، جس کے خلاف درخواست گزار ججز نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی تھی. اسلام آباد کے مساج سینٹر میں خاتون پر تشدد، زبردستی بال بھی کاٹ ڈالے. لوہی بھیر میں تشدد کے واقعے کی ویڈیو بھی بنائی گئی. مساج سینٹر کے مالک نے ساتھیوں سے مل کر خاتون کے بال کاٹے. تشدد کا نشانہ بننے والی خاتون مبینہ طور پر مساج سینٹر میں کام کرتی ہیں. CTD لاہور موبائل ہیڈ کوارٹر یونٹ جدید سہولتوں سے مالا مال. موبائل یونٹ حساس مواقع اور مقامات کی نگرانی کرے گا. گاڑی ریونڈ اجتماع، داتا دربار، کرکٹ میچوں پر لگائی جائے گی. یوم عاشور، بڑے سیاسی اجتماعات میں بھی استعمال ہوگی. گاڑی میں ورک سٹیشن، کانفرنس کارنر اور پریزنٹیشن کی سہولتیں موجود. تھرمل امیجنگ، لائیو ڈرونز اور GIS میپنگ بھی ممکن ہوگی.